اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کا آج 20واں سبق اور خطبہ جمعہ ہے۔ سیرت النبی کے 19ویں سبق میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں سورۃ المزمل کا سہارا لیتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس عنوان کا تذکرہ کرنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایک جماعت تیار کریں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس نبوت والے کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ سورۃ المزمل کا پہلا رکوع 1 سال پہلے نازل ہوا اور سورۃ المزمل کا دوسرا رکوع 1 سال کے بعد نازل ہوا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا گیا، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ المزمل کا پہلا رکوع ہے، پھر اس کے بعد سورۃ المدثر۔ انشاءاللہ الرحمن اگلا خطبہ جمعہ سورۃ المدثر کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہوں، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز ادا کریں۔ لفظ مزمل کے 2 معنی آتے ہیں، دونوں ہی اس مقام پر مراد ہو سکتے ہیں۔ مزمل زملہ سے جس کا معنی کپڑا اوڑھ لینا، اور مزمل تزمل سے جس کا معنی ساتھی اکٹھے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہوں، اللیل الا قلیلا، مگر رات کا تھوڑا حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا یا آدھے سے کچھ کم، او زد علیہ، یا آدھی رات سے بھی کچھ زیادہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اے ایمان والو تم بھی رات کے وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کرو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے تمام صالحین کا طریقہ رہا۔ وہو قربۃ لکم الی ربکم، یہ تہجد کی نماز تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ومغفرۃ للسیئات، اور گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ ومنہاۃ عن الاثم، اور معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ لہذا تم رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کرو۔ یہ تہجد کی نماز میں ایک چیز اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھیں۔ اب ترتیل سے مراد علماء مفسرین نے لکھا ہے آہستہ آہستہ پڑھنا، واضح واضح پڑھنا، صاف صاف پڑھنا۔ جب آہستہ آہستہ واضح اور صاف اور دھیان کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا مطلب مفہوم سمجھ آئے گا۔ تیزی سے پڑھنے میں مطالب اور معانی سمجھ نہیں آ سکتے، جب آہستہ آہستہ واضح واضح غور و فکر سے پڑھے گا اس کو
فہم قرآن کی طرف اس کا دھیان جائے گا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی ہم نے آپ پر ایک بوجھل بات ڈال رہے ہیں جو کئی طرح سے بوجھل ہے۔ مثلا قرآن پاک کے پروگرام کو دنیا میں رائج کرنا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ قرآن پاک کو پہلے اپنے اندر جذب کرنا یہ خود ایک ثقل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس سے اس قدر تپش پیدا ہوتی کہ سخت سردی میں بھی پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے۔ تو فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑی بات ڈال رہے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا یہ زیادہ درست ہے بات کرنے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر نماز کا پڑھنا یہ بڑا دشوار کام ہے۔ ویسے تو عام نمازیں پڑھنا بھی مشکل کام ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یعنی نماز کی ادائیگی ایک بڑا بوجھل کام ہے سوا اس کے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ جس انسان میں خشیت کا جتنا مادہ ہوگا اتنی ہی وہ نماز کا پابند ہوگا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن کے وقت بہت سی مشغولیات ہیں، بہت سی مصروفیات ہیں۔ من جملہ ان میں عبادات ہے، جہاد کی تیاری ہے، مقدمات کا تصفیہ ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، عوام الناس سے میل ہے، ملاقات ہے، تبلیغی پروگرام ہے۔ تو رات کا وقت نکالیں اور اس رات کے وقت میں کیا کریں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کے نام کو یاد کریں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ہٹ کٹ کر صرف اسی کی طرف الگ ہوں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق کا رب وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز پکڑو۔ مادی وسائل اختیار کرو لیکن بھروسہ ان پر نہیں، بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں ان باتوں سے جو مخالفین کہتے ہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قیام اللیل کا تذکرہ کیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کا پڑھنا، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِیلًا، اور تیسرا کام بتایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور چوتھا کام وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِیلًا۔ اور دوسرا رکوع جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے درمیان 12 مہینے کا وقفہ ہے۔ اس دوران تہجد کی نماز فرض رہی، البتہ اس دوسرے رکوع کے نازل ہونے کے بعد فرضیت ختم ہو گئی۔ لیکن علماء کا اختلاف اس بات پہ ضرور ہے کہ یہ تہجد کی فرضیت کس کے لیے ختم ہوئی؟ امت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی فرضیت باقی رہی، ہاں امت کے لیے فضائل کی چیز رکھ دی، ثواب کی چیز بنا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان فی جوف اللیل خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی رات کے درمیان کی 2 رکعت نماز دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک آپ کا پروردگار جانتا ہے آپ رات کو 2/3 حصہ یا نصف یا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں۔ نہ صرف آپ خود قیام کرتے ہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کا گروہ بھی ایسا ہے جو اس کا اہتمام کرنے والا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ تو فرماتے ہیں اب دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے، انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایک جماعت کو منظم کریں، اس کی تربیت کریں۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، وہی گروہ ہے، اسی گروہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفتح میں اس انداز سے فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ اور آخری رسول ہیں، اور جن کو آپ کی معیت نصیب ہوئی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، اپنوں کے درمیان رحم دل ہیں۔ آگے ان کے اوصاف کا تذکرہ بھی کیا سورۃ الفتح میں، واللہ یقدر اللیل والنہار، رات دن کا اندازہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے اتنا لمبا عرصہ قیام کرنا یہ دشوار ہے۔ عالم ان لن تحصوہ، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، لہذا اس حکم میں اللہ تبارک و تعالی نے تبدیلی فرما دی۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا۔ تابہ کا معنی رجوع کرنا، توبہ کا بھی یہی مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ رجوع فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے، خطا اور لغزشوں کو معاف کرتا ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی جتنا میسر ہو تمہارے لیے، آسان ہو، اتنا ہی قرآن پڑھ لیا کرو۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے کئی بیمار ہوں گے۔ اگر ہر شخص پر تہجد فرض ہوتی تو بیمار آدمی تکلیف میں مبتلا ہوتا، بیمار انسان اس کو ادا نہ کر سکتا۔ وآخرون یضربون فی الارض، سفر کی حالت میں بھی دشوار، اگر تہجد فرض ہو تو مسافر مشقت میں مبتلا ہو جائے گا، مسافر حضرات مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ سفر بھی کئی مقاصد سے ہو سکتے ہیں، ان میں سے قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، یبتغون فضلا، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ تلاش فضل سے ایک مراد تو رزق حلال ہے، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، مزدوری کرنا، یہ سب باتیں ظاہری طور پر فضل میں آتی ہیں۔ باطنی طور پر فضل میں حصول علم ہے، سفر حج ہے، عمرہ ہے، کسی عالم کی ملاقات کے لیے سفر کرتا ہے، اس سے باطنی طور پر بھی اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا سفر میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مشقت ہٹا دی، تخفیف فرما دی۔ نماز تہجد کی تخفیف کی تیسری وجہ بھی بیان فرما دی، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، لڑائی کے لیے، قتال کے لیے نکلیں گے، اس حالت میں انہیں تخفیف کی ضرورت ہے، قتال میں بھی بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور جہاد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، کسی عدل کرنے والے کا عدل اور ظلم کرنے والے کا ظلم اسے مٹا نہیں سکے گا۔ جہاد ترک کرنے سے ذلت اور مصیبتیں اور غلامی آئے گی، ہر چیز میں خرابی پیدا ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا ما ترک قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل، یعنی جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دے گی وہ ذلیل ہو کے رہ جائے گی۔ پھر آگے فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ، یعنی اسی قدر قیام کرو جتنا آسان ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نماز تہجد کے تخفیف فرمائی گئی۔
ابتداء اسلام میں 3 نمازیں فرض تھی، نماز تہجد قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، فجر اور عصر کی نماز۔ بعد میں نماز تہجد کی فرضیت اٹھائی گئی۔ ابو داود کی روایت میں ہے ان اللہ قد فرض 5 صلوات فی یوم و لیلہ، یعنی 24 گھنٹے میں یہ 5 نمازیں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، انہیں قائم رکھو۔ اقامت نماز کا معنی درست کرنا۔ اقیم الصلاۃ سے مراد نماز حتی الامکان درست طریقے سے ادا کرنا، اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو، وقت کی پابندی کرو، طہارت کا خیال رکھو، شرائط اور واجبات کو سیکھو اور اس کے مطابق ادا کرو، سنن کا بھی اہتمام کرو، الفاظ کی تصحیح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے ام العبادات المقربۃ الی اللہ، تمام عبادتوں کی جڑ، اللہ کا قرب دلانے والا عمل یہ نماز ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ بہرحال نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کم ہیں۔ اگر پنڈی اسلام آباد والے اپنی پوری زکوٰۃ نکالے تو پورے پاکستان میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق باقی نہیں رہے گا۔ یہ فرض ہے زکوٰۃ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پابندی سے ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کمی نہ کرو۔ یہ دونوں چیزیں فرائض میں داخل ہیں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی اللہ کو قرض دو، اچھا قرض۔ یہاں قرض سے مراد قرض حسنہ بھی ہے اور مطلقاً صدقات خیرات وغیرہ بھی ہے۔ اب اس کی تفصیل کی طرف جانے کا وقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی اور فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جماعت تیار کریں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کا آج 20واں سبق اور خطبہ جمعہ ہے۔ سیرت النبی کے 19ویں سبق میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں سورۃ المزمل کا سہارا لیتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس عنوان کی طرف، اس عنوان کا تذکرہ کرنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایک جماعت تیار کریں۔ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ نبوت والا کام، اس نبوت والے کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
سورۃ المزمل میں فرمایا یا ایھا المزمل۔ سورۃ المزمل کا پہلا رکوع 1 سال پہلے نازل ہوا اور سورۃ المزمل کا دوسرا رکوع 1 سال کے بعد نازل ہوا۔ یہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا گیا، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ المزمل کا پہلا رکوع ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ المدثر میں انشاءاللہ الرحمن اگلا خطبہ جمعہ سورۃ المدثر کے عنوان کے ساتھ سورۃ المدثر کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہوں، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز ادا کریں۔ لفظ مزمل کے 2 معنی آتے ہیں، دونوں ہی اس مقام پر مراد ہو سکتے ہیں۔ مزمل زملہ سے، جس کا معنی کپڑا اوڑھ لینا، اور مزمل تزمل سے، جس کا معنی ساتھی اکٹھے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہوں، اللیل الا قلیلا، مگر رات کا تھوڑا حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا یا آدھے سے کچھ کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا آدھی رات سے بھی کچھ زیادہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اے ایمان والو تم بھی رات کے وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کرو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے تمام صالحین کا طریقہ رہا۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تہجد کی نماز تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ لہذا تم رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کرو۔ یہ تہجد کی نماز میں ایک چیز اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھیں۔ اب ترتیل سے مراد علماء مفسرین نے لکھا ہے آہستہ آہستہ پڑھنا، واضح واضح پڑھنا، صاف صاف پڑھنا۔ جب آہستہ آہستہ واضح اور صاف اور دھیان کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا مطلب مفہوم سمجھ آئے گا۔ تیزی سے پڑھنے میں وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی،